اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، احادیث مبارکہ ہم پڑھ رہے تھے۔ احادیث مبارکہ میں 8 احادیث ہماری کمپلیٹ ہو چکی تھیں۔ آج ہم حدیث نمبر 9 سٹارٹ کریں گے۔ حدیث نمبر 8 آپ نے اچھے سے یاد کی ہوگی، آپ کو ترجمہ بھی یاد ہوگا۔ کیا اس کا ترجمہ تھا؟ یاد ہوگا آپ لوگ کو۔ میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ سے ٹیلی کروا دیتی ہوں۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم کی آگ میں ہیں۔ یہ حدیث نمبر 8 تھی۔ ہم نے اس سے ریلیٹڈ شارٹ کوسچنس تھے اور MCQs تھے اور اس کی تشریح تھی، وہ آپ کو پڑھائی گئی تھی۔ آپ نے امید ہے اچھے سے یاد کر لی ہوگی۔ آج ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر 9۔ دیکھیں حدیث نمبر 9 جو ہے وہ پیج نمبر 95 پہ ہے۔ آپ لوگ اپنی یونیک نوٹس کے پیج نمبر 95 اوپن کیجئے گا اور اب ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 9 پیج نمبر 95۔ من نصر، جس شخص نے مدد کی، قومہ، اپنی قوم کی، علی غیر الحق کی، ناجائز معاملے میں، فہوا، پس وہ، کالبعیر، اونٹ کی طرح ہے۔ کاف کا مطلب ہوتا ہے طرح، مانند یا جیسے یا پھر مثل۔ کالبعیر، اس اونٹ کی طرح ہے، الذی، وہ جو، ردا، گر رہا ہو کنویں میں، فہوا، پس وہ، ینزع، پکڑ لے اس کی دم، بذنبہ، اور اس کے ساتھ خود لٹک جائے اور اس میں جا گرے۔ اب جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ اب وہ دیکھیں اونٹ کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ اب وہ خود تو نہیں، اس اونٹ کو تو نہیں بچا سکتا نا، بلکہ اگر وہ اونٹ کو بچانے کی کوشش کرے گا تو خود ہی اس میں کنویں میں گر جائے گا۔ اب دیکھیں اس کی مثال اس اونٹ کی طرح دی گئی ہے جو کنویں میں گر رہا ہو اور وہ شخص اس کو بچانا چاہے لیکن وہ خود بھی اس کے ساتھ جا گرے۔ تشریح دیکھیے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے جا حمایت اور اندھی تقلید کے نقصانات سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب بیان کیا ہے۔ جو شخص کسی جھوٹے اور ناحق معاملے میں اپنی قوم، قبیلے یا کنبے کا ساتھ دیتا ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے۔ قرآن و سنت میں تعاون اور عدم تعاون کا معیار حق اور ناحق ہے۔ جو شخص اس بات کا خیال نہیں رکھتا وہ دراصل دین کی جڑوں پر تیشہ چلاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دین کی جڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ترجمہ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ نمبر 2، حق کی گواہی دو، خواہ اس میں تمہاری اپنی ذات ہی کیوں نہ متاثر ہو رہی ہو، یعنی تمہیں جتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، تمہاری عزت نفس کتنی ہی کم کیوں نہ ہو رہی ہو، لیکن ہمیشہ کس کا ساتھ دو؟ حق کا ساتھ دو۔ نمبر 3، ہمیشہ حق کی گواہی دو۔ نمبر 4، دیکھو تمہارے رشتہ دار حق کی گواہی دینے میں رکاوٹ نہ بنے، یعنی تم اس میں یہ نہ دیکھو کہ میری وجہ سے میرے کسی رشتہ دار کا دل دکھ رہا ہے یا میری وجہ سے میرے کسی رشتہ دار کا نقصان ہو رہا ہے، بلکہ ہمیشہ تم کیا دو؟ حق کا ساتھ دو۔ نہ ہی اپنا فائدہ دیکھو اور نہ ہی دوسروں کا فائدہ دیکھو، بلکہ حق کا ساتھ دیتے ہوئے حق کا جو ہے وہ دعوت دو۔ آگے دیکھیں نمبر 5 دیکھیے گا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف کا دامن چھوڑنے پر مجبور نہ کرے۔ عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ عدل کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور تقویٰ اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی خوب تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ جانتے ہوئے کسی قوم کو نقصان پہنچاؤ، پھر تمہیں اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے۔ یعنی اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی ایسی خبر لا رہا ہے، کوئی غلط خبر لا رہا ہے، تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خبر جھوٹی ہو اور تم اس کو سچ مان کے اپنی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی ہو۔ جب تمہیں سچ کا احساس ہو جائے تو سب سے پہلے کسی خبر کو تحقیق کر لیا کرو اگر تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے۔ اب دیکھیں احادیث کی روشنی میں ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نمبر 1، قیامت کے دن بدترین حال میں وہ شخص ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر ڈالی
ڈالی، دوسروں کی دنیا کی خاطر ان کے ساتھ غلط کاموں میں ساتھ دے کر اس نے اپنی آخرت برباد کر لی۔ نمبر 2، جس نے حق کی گواہی چھپائی وہ جہنمی ہے، یعنی حق جانتے ہوئے بھی ناحق گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا، تو اگر کسی نے ایسا کیا جب اس کو حق معلوم ہو تو وہ شخص کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جہنم کی وعید سنائی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ نمبر 3، جس نے جرم کی پردہ پوشی کی وہ جرم میں برابر کا شریک ہے، یعنی اگر کسی کو گناہ کا کام کرتے دیکھ رہا ہے اور گناہ کا اس کو معلوم ہے اور ناحق بات ہے اور وہ اس سے جو ہے وہ اسے نہیں روکتا بلکہ اس کو ہوتے دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ بھی جرم میں برابر کا شریک ہے۔ جتنا کرنے والے کو گناہ ہوگا اتنا دیکھنے والے اور اس پہ پردہ پوشی کرنے والے کو اتنا ہی گناہ ہوگا۔ نمبر 4، جس نے ظلم پر کسی جھگڑے میں کسی کی مدد کی تو وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ کسی نے ظلم پر کسی جھگڑے میں کسی کی مدد کی تو وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، مطلب اللہ تعالیٰ اسے اتنا سخت ناراض ہوگا جو کسی ظلم پر یا کسی جھگڑے پر کسی کی مدد کرے گا۔ دیکھیے حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حدیث میں ہم نے پڑھا تھا جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال کیسے دی تھی؟ اونٹ سے دی تھی، جو وہ شخص اونٹ کو بچانے جا رہا ہو اور وہ اونٹ جو ہے وہ کنویں میں گر رہا ہو، لیکن بچانے کے بجائے وہ خود اس میں گر پڑے، تو پھر کیا ہے؟ کسی قوم کی، اپنی قوم کی ناحق معاملے میں مدد کرنا خود بھی اس میں شامل ہونے کے مترادف ہے۔ ابھی آپ نے حدیث بھی پڑھی تھی کہ جس نے جرم کی پردہ پوشی کی وہ جرم میں برابر کا شریک ہے۔ ٹھیک ہے، اب حاصل کلام کیا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کام کریں، قوم، نسل، زبان، علاقے اور ذات پات کا لحاظ رکھے بغیر ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیں اور اونٹ کی دم پکڑ کر اونٹ کے ساتھ کنویں میں نہ گریں، یعنی ناجائز معاملے میں دوسروں کا ساتھ دے کر جہنم میں نہ جائیں۔ دیکھیں کتنی پیاری مثال دی ہے اور کتنی آسان مثال دی ہے کہ اونٹ کی دم پکڑ کر اونٹ کے ساتھ کنویں میں نہ گریں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے یعنی ناجائز معاملے میں دوسروں کا جب وہ ساتھ دے گا، کیونکہ ناجائز کام کرنے والا تو جہنمی ہے، اس نے کسی کا ناجائز حق کھایا، مال کھایا، ناجائز کام کیا، غلط کاری کی، جھوٹی گواہی دی، یا پھر اس نے جھوٹ بہتان باندھا، اس نے تو غلط کام کیا، لیکن ساتھ دینے والا کیا ہے؟ وہ بھی جہنمی ہے۔ وہ بھی اس اونٹ کی مثال اس کو دی گئی ہے کہ جو ایک شخص اونٹ کو بچا رہا ہے لیکن وہ اونٹ تو اس سے نہیں بچتا، کیونکہ اس کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کو کھینچے گا تو وہ خود اندر کی طرف دھکیلے گا اس کی دم پکڑ کے۔ تو اس طرح جو اپنی کسی قوم کی ناجائز معاملے میں مدد کرتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں ہی گرے گا۔ حدیث نمبر 9 کا ترجمہ اور تشریح ہماری مکمل ہوئی۔ ہم چلتے ہیں اب اس کے شارٹ کوسچنز کی طرف اور اس کے MCQs کی طرف۔ اس سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ 2 MCQs ہیں، اسٹوڈنٹس دیکھیے گا۔ آپ لوگوں نے اس کی تشریح بھی پڑھی، اس کا ترجمہ بھی پڑھا اور انشاءاللہ اس کو اچھے سے یاد کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے خود سے مارک کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، ہمیں ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے چاہے وہ اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ کیا کیوں نہ ہو؟ نمبر 1 دوست، نمبر 2 عزیز یا دشمن، نمبر 4 بھائی، نمبر 5 قبیلہ، قوم یا کنبہ۔ آپ نے حدیث پڑھی، آپ کو کون سا کریکٹ آنسر لگ رہا ہے؟ جو اس کا کریکٹ آنسر ہے اس کو مارک کر لیں۔ نمبر 2 دیکھیے گا، ناحق معاملے میں اپنی قوم کا ساتھ دینا تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ کس کو تباہ کرنے کے مترادف ہے؟ دوسروں کو، معاشرے کو، قوم کو یا اپنے آپ کو؟ آپ نے اس کا جو ہے تشریح پڑھی، اس کی تشریح میں واضح طور پہ اس کا آنسر بیان کیا گیا ہے۔ آپ جب اس کو اچھے سے یاد کر لیں گے تو آپ اس کا آنسر جو ہے وہ مارک کر لیں گے۔ اسٹوڈنٹس، اس حدیث نمبر 9 سے ریلیٹڈ جو شارٹ کوسچنز ہیں، شارٹ کوسچنز بھی اس کی 2 ہی ہیں، تو میں آپ کو ایک دفعہ یہ پڑھا دیتی ہوں۔ اس کو دیکھیں پیج نمبر 106 پہ، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 106 پہ شارٹ کوسچنز دیکھیے گا حدیث نمبر 9 سے جو ریلیٹڈ ہیں۔ سوال نمبر 1، اسلام نے باہمی تعاون کا کیا معیار مقرر کیا ہے؟ یعنی اسلام نے باہمی تعاون کا جو معیار مقرر کیا ہے وہ کیا ہے؟ جواب دیکھیے گا، ہمیں بھلائی اور نیکی کے کاموں میں قوم، نسل، زبان اور علاقے کے اعتبار سے بالا تر ہو کر تعاون کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے وہ ہماری قوم کا ہے یا نہیں ہے، ہماری زبان کا ہے یا نہیں ہے، ہماری نسل کا ہے یا نہیں ہے، ہمارے علاقے کا ہے یا نہیں ہے، بلکہ ان سب کاموں کو پیچھے رکھ کر صرف نیکی کے کاموں میں ان سب کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ناجائز کام
کام میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، خواہ وہ اپنا کنبہ ہو، اپنا قبیلہ ہی کیوں نہ ہو، ساتھ نہیں دینا چاہیے، چاہے اس میں ہمارا اپنا دنیاوی نقصان کتنا ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، لیکن ہمیں اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے گا، ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کرنے والے کے بارے میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ یا پھر کوشچن اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی قوم کی ناجائز مدد کرنے پر حدیث میں کیا مثال دی گئی ہے؟ جواب، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ شخص اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے، یعنی وہ تو جہنمی ہے، غلط کام کر رہا ہے، جہنم میں جائے گا، تو اس کی مدد کرنے والا بھی کیا ہوگا؟ اس جہنم میں ہی جائے گا، کیونکہ برائی کا بدلہ برائی اور نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ اگر آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو آپ کو اس کے مطابق اس پورا ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ہے، کیونکہ آپ نے اس کو نیکی کی راہ پہ لگایا۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو برائی کی راہ پہ لگاتے ہیں تو چاہے آپ خود وہ نہ کریں، لیکن اگر آپ نے اس کے لیے راستہ ہموار کیا برائی کی طرف تو اس کے وبال میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسٹوڈنٹس اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔